اس لیے کہ امام حسین حق پر تھے، امام حسین حق پر تھے۔ اگر نماز کی مائیت ساتھ لے کر یزید آیا لیکن دل میں کینہ تھا، کس کے خلاف؟ آل رسول کے خلاف، نبی کے گھر کے خلاف، نبی کے گھرانے کے خلاف۔ اور دیکھو اس نے چاہا کہ اس نبی کے چشم و چراغ کو مٹا دے، نبی کے گھر کو مٹا دے، نبی کے گھرانے کو مٹا دے، لیکن اللہ کی شان دیکھو، کربلا میں اگرچہ امام حسین شہید ہو گئے لیکن نبی کا گھر چمکا اور چمکتا رہا، اور ایسا چمکا کہ آج بھی چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک چمکے گا۔ اور ایسا چمکا کہ کبھی تم دیکھو جا کر اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی شکل میں چمک رہا ہے، تم جا کر دیکھو دیکھوچا میں مخدوم سننا کی شکل میں چمک رہا ہے، تم جا کر دیکھو دیوا شریف میں سرکار عالم پناہ وارث پاک کی شکل میں چمک رہا ہے، تم آ کر اشرف کے سرزمین پر دیکھو چمک رہا ہے، بابا سرکار کی شکل میں چمک رہا ہے، تم آ کر بھاگلپور میں دیکھو چمک رہا ہے، اور ایسا چمک رہا ہے کہ شہباز محمد کی شکل میں چمک رہا ہے۔ اس لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جس کو مٹانا آسان نہیں، یہ وہ نور ہے جس کو بجھانا آسان نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے آئینہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر کوئی نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کی آل ہے، اور کوئی چھوٹا اگر ہے، کوئی بچہ ہے، تو یہ مت سوچنا کہ یہ بچہ ہے یا چھوٹا ہے، یہ یاد رکھنا امام حسین اپنے بچوں کو بھی شہید کیا، پتا ہے؟ چھوٹے سے ننھے اصغر 6 مہینے کے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت اصغر کے حلق میں تیر پیوست تو لبوں پر مسکان تھی۔ آپ کو آرام میں معلوم ہے کہ بچے کو ذرا سا چوٹ لگ جائے تو بچہ رونے لگتا ہے۔ قربان جائیے نبی کے اس گھرانے پر، نبی کے اس گھر پر کہ 6 ماہ کا بچہ تیر کھانے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے، اور یزیدیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سنو جب نبی کے گھر کے 6 ماہ کے بچے کا عالم